آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہے ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، 1000 جوڑوں کی شادیاں کروا چکی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی۔ جب امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ قائم ہوا تو اللہ کی طرف سے جو پہلا پروگرام میرے ذہن میں آیا وہ اجتماعی شادیوں کا آیا۔ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو 12 پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ صحت کے شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، 7000 ڈائلسس وہ بالکل فری کیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ گورنمنٹس نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ وہ بات ہے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ساتھ ملتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ خدمت خلق کرتی ہیں، خلق خدا کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اب تک 1000 جوڑوں کی شادیاں کروا چکی ہیں، بلکہ یہ حد بھی عبور کر چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ صحت، تعلیم اور مختلف پروجیکٹس ہیں ان کے، ڈائلسس سینٹر اور ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے اس میں بھی وہ بہت پیش ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ جی۔ سابق رکن قومی اسمبلی روبینہ شاہین بٹو صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو 1000 اجتماعی شادیاں ہیں یہ انہوں نے کروائی ہیں، یہ حد عبور کر چکی ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا، اس کے پیچھے کیا جدوجہد تھی اور انہوں نے آغاز کہاں سے لیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ارسلان، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی ارسلان، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی۔ اور دیکھیں، جب شادیوں کا سوال کیا آپ نے، بڑا اہم سوال ہے، ہمارا معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگوں کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس پہ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، بالکل۔ جبکہ جب کسی غریب نے اپنی بچی کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بارات کو کھانا کھلا سکے۔ جب امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ قائم ہوا تو اللہ کی طرف سے جو پہلا پروگرام میرے ذہن میں آیا وہ اجتماعی شادیوں کا آیا کہ میرے پاس ایسے والدین آتے تھے، بوڑھے والدین، ان کے ہاتھوں میں درخواستیں ہوتی تھیں کہ ہم نے بیٹی اٹھانی ہے، بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ایک کلیکٹیو میرج جو ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ اجتماعی شادی ہو۔ اور میں نے کہا کس طریقے سے ہم یہ شادیاں کر سکتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس پروگرام میں شامل کریں اور وہ ان لوگوں کی شادیوں میں سپورٹ کریں۔ تو ہم نے جو پہلا پروگرام کیا وہ حویلی لکھا میں کیا، اور وہ 40 بچیوں کی اجتماعی شادی کا تھا۔ اس وقت مجھے یاد ہے ایک شادی پہ خرچہ جو ہے 40,000 روپے ہوتا تھا۔ تو اس میں ہمارا جو ہے میرٹ پہ سلیکشن ہوتی ہے، ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یتیم بچیوں کو لیتے ہیں، اس کے بعد پور آف دا پورسٹ جو فیملیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جن کے والدین معذور ہوتے ہیں یا کوئی ڈس ایبلٹی ہوتی ہے یا وہ نہیں کما سکتے، ان فیملیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ جو درد دل رکھتے ہیں وہ دل کھول کے ان شادیوں میں امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بالکل اس طرح سے کرتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ 40 سے شروع کر کے الحمدللہ پہلے سٹارٹ حویلی لکھا سے ہوا، حویلی لکھا سے ہوا، اب تک الحمدللہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ 1000 بیٹیوں کی اجتماعی شادی کا فرض سر انجام دے چکا ہے۔ اجتماعی شادیوں میں امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ان بیٹیوں کو ایک سادہ سا گفٹ پیکج بھی دیا جاتا ہے، جی جی، جس کے اندر ضرورت زندگی کی وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جس سے ایک بیٹی اپنا نیا گھر آباد کرتی ہے۔ اس میں قرآن پاک ہے، جائے نماز ہے، 2 پلنگ ہیں، 2 بسترے ہیں، کچن کا ضروری سامان ہے، پیڈسٹل فین ہے، سلائی مشین ہے، دلہا دلہن کے کپڑے ہیں۔ اور سلائی مشین ہم اس لیے دیتے ہیں کہ بچی اپنے گھر جا کے اپنا روزگار کما سکے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارا اتنا ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے کہ اس کے اندر جو مخیر حضرات ہیں، جو ڈونرز ہیں، مستحقین بھی شامل ہوتے ہیں اور دینے والے بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ان بیٹیوں کو اپنی بیٹی بنا کے وہاں سے رخصت کرتے ہیں، مطلب کہ برابری کی سطح پر رکھا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، اگر بات کی جائے ایجوکیشن ہیلتھ کی، اس میں کیا کیا آپ کی نمایاں خدمات ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ جی، ہمارا مین فوکس جو ہے پروموشن آف ایجوکیشن پہ ہے، اور میری یہ سوچ ہے
اور میرے والد میاں منظور احمد وٹو صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ تعلیم دے کر ہم اپنے بچوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ نے 2005 میں پروموشن آف ایجوکیشن کے لیے کام شروع کیا. ہمارا ایک پروگرام ہے اسپانسر اسٹوڈنٹ پروگرام. اس میں ہم پاکستان کے وہ ہونہار اور لائق طالب علم ارسلان جو میٹرک A+ گریڈ میں کرتے ہیں, ان کا A گریڈ آتا ہے, اور وہ ایسے گھروں سے پڑھ کے آتے ہیں جن کے گھروں میں بتی بھی نہیں ہے, آج تک بجلی کا بھی کنیکشن نہیں, اور لالٹینوں پہ موم بتیوں پہ پڑھ کے آتے ہیں. اور ہائی اچیور بچے ہوتے ہیں, میرٹ پہ ان کا گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو گیا, FC میں داخلہ ہو گیا, اور کالجز میں داخلے ہو گئے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ان کی وہ کالج کی فیسیں دے سکیں. متاثر کن سے ہیں یہ جو مشن لے کر چل رہی ہیں؟ ان تمام لوگوں سے متاثر ہوں جو رائے خدا میں کام کرتے ہیں, جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, جو زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اور امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ 12 پروجیکٹس ہیں اس وقت جن پہ کام کر رہا ہے. اجتماعی شادیاں ہیں, تعلیم کے اندر ہمارا اسپانسر اسٹوڈنٹ پروگرام ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے, اسپانسر اسکول پروگرام ہے, ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, صحت کے شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں. صحت میں کیا جو ہے نمایاں خدمات ہیں؟ صحت کے شعبے میں ہم نے 2006 میں آغاز ہی سے فوکس کیا تھا ان پیشنٹس کو جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں جی. اور 2006 میں ہماری نہ صرف ضلع اوکاڑا میں بلکہ قصور میں اور پاک پتن تک ڈائلسس کا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. تو اس وقت 4 مشینوں کی مدد سے امیر بیگم کڈنی ڈائلسس سینٹر قائم ہوا, جہاں پہ اب 14 مشینوں کی مدد سے 7000 ڈائلسس غریب لوگوں کے جو ہیں وہ بالکل فری کیے جا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں ہم جنرل پیشنٹس کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی غریب جو ہمارے تک آ جاتا ہے, جو کینسر کا مریض ہو, ہیپاٹائٹس کا ہو, دل کے آپریشنز ہوں, آرتھوپیڈک کیسز ہوں, کوئی بھی مہنگا علاج جو ہے اس کے لیے امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ اس کی معاونت کرتا ہے. ہمارا تیسرا پروگرام صحت کے شعبے میں بڑا اہم ہے. اس وقت بہت بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے پینے کے صاف پانی کی فراہمی. جی بالکل, پانی کا مسئلہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی, اور گندا اور کنٹامینیٹڈ پانی پینے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 400 لوگ روزانہ صرف ہیپاٹائٹس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, جو ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. میں اس پہ ذرا زیادہ بات کر رہی ہوں. جی جی بالکل بالکل, یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے. جی, صاف پانی کا. پانی کے لیے جو الحمدللہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ نے تحصیل دیپالپور میں اب تک 18 واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ ہم نے نصب کر دی ہیں, جس کی مدد سے تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صاف پانی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں, اور ابھی 4 مزید پلانٹس کے لیے کام وہاں پہ جاری ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اتنا سلسلہ ہے ہیلتھ, صحت اور اجتماعی شادیوں والا, اس کے لیے باقاعدہ کوئی جگہ ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ آپریٹ ہو رہا ہے, یا کس طرح اسے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ ہماری باقاعدہ ٹیم ہے اور ہمارا آفس ہے. میری خواہش ہے کہ آپ چلیں, میں آپ کو آفس کا بھی وزٹ کراؤں. یہ ہمارا جو ڈائلسس ہاسپٹل ہے اس کا انوگریشن جب ہوا تھا تب کی تصویر ہے. اچھا, یہ جو ہمارا بورڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں ہمارے جو تمام ڈونرز ہیں جو کار خیر کے اس میں کام میں ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے لوگوز لگے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے. اچھا جی, آفس ہم نے دیکھا خاصا منظم اور ایک چیزیں بڑی ترتیب میں, اور لگ رہا ہے واقعی کہ ایک ادارہ یا چیزیں چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اقتدار کا جو مزہ ہے نا, اور اقتدار کا نشہ ایک بڑا مختلف اور بڑا منفرد اور بڑی ایک اتھارٹیٹیو سی ایک اس کی ایک فیل ہے. اقتدار میں آنے کے بعد بدلاؤ کیا آیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں بڑا منفی قسم کا متکبر ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ارسلان 2002 میں اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کیا اور الحمدللہ 21,000 کی میری لیڈ تھی جی, اور پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں مجھے
اللہ تعالیٰ نے بٹھایا. پھر 2008 میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کر کے پنجاب اسمبلی کی ممبر رہی. ابھی یہ میرا تیسرا الیکشن تھا 2018 میں. اس میں بھی عوام نے بھرپور ساتھ دیا. میں جو محسوس کرتی ہوں میری اپنی فیلنگز ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے انسان کے لیے. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ صرف محسوس کرنے کی بات ہے. آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں, آپ حضرت عمر فاروق کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا. تو میں نے جو محسوس کیا کہ میں نے اپنے میں زیادہ عاجزی محسوس کی, اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو کار خیر ہے, اس میں کون کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ایک باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ ہے. اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. اس کے پیٹرن ان چیف میرے والد محترم میاں منظور احمد وٹو صاحب ہیں, ان کی سرپرستی شامل ہے. اور اس میں پاکستان کے درد دل رکھنے والے جو نیک دل لوگ ہیں وہ دل کھول کے ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں یہاں ذکر کروں گی گورنمنٹ کے اداروں کا. لوگوں کا بڑا سوال تھا جب میں نے یہ ادارہ بنایا کہ آپ کا تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے ہے, آپ کو لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ذاتی مقاصد, ایک تاثر ہوتا ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. جی, میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو اور خلوص نیت سے کام کرو تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں. وہ بات ہے نا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لیکن لوگ ساتھ ملتے رہے, کارواں بنتا گیا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹس نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایمبیسیز جو ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, جس میں جاپان کی ایمبیسی ہے, انہوں نے ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیے سپورٹ کیا ہے. انہوں نے بونگی رام سنگھ کا جو ہائی اسکول ہے اس کی بلڈنگ ہمیں بنا کے دی ہے. میں آسٹریلیا کا ذکر کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے ہمیں کڈنی ڈائلسس کے لیے مشینز ڈونیٹ کی ہیں. میں جرمنی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں, جرمن ایمبیسی نے ہمیں 6 واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ لگا کے دیے ہیں. میں برادر اسلامی ملک ترکی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں, ان کا پروگرام ٹکا ہے, وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے پارٹنرز ہیں ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ میں. اچھا, ابھی پیغام جو ہے وہ کیا دینا چاہیں گی؟ ہمارے جو میسیج ہیں, یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہیں؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زندگی بہت مختصر ہے. بڑے تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو مستحق لوگ ہیں, ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے, تو آئیں اور اللہ تعالیٰ کو خوبصورت قرض حسنہ دیں. دل کھول کے امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے جو پروجیکٹس ہیں آپ نے دیکھے ہیں, ان میں امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اور دینا تو ہے وہ رب کے دیے میں سے ہی دینا ہے, اور جتنا آپ دیں گے اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت ڈالے گا. تو ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ان کی کہانی جانی, یہ عبدالستار ایدھی کا مشن لے کر چل رہی ہیں. تو یہاں پہ میں بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا, پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے اداکار ہیں, بہت سے ایسے ہیروز ہیں جنہیں ہم لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں. ہم اگر نہیں آئیڈیالائز کرتے تو ان لوگوں کو نہیں کرتے جو لوگ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو خدارا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آئیڈیالائز کیجئے جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.